زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پہ ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنے پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا، پہلی کبھی بد نظری نہ کرنا، دوسری کبھی مایوس نہ ہونا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب العزت تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ دلوں میں رہنا سیکھے، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ تم اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے، تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ویسے ہی غم کے کہکہے بھی ہوتے ہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات کو سور نہیں ذہن فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ پریشانی خاموش ہونے سے، کم صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ ہی چھوڑ دے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے ایک قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے زندگی بھر خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں، قادر پر توکل کرے۔ میرے رب تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی اور کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں سے سوچتے ہو۔ خود غرض انا پرست لوگوں کی 8 خفیہ نشانیاں۔ یہ لوگ دوسروں کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خود غرض لوگ ٹیم ورک نہیں کر سکتے تاکہ سارا فائدہ خود حاصل کر سکے۔ اپنے کسی بڑی مقصد یا کام کی تکمیل کے لیے آپ کے چھوٹے کاموں میں آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ خود کو مظلوم اور لاچار ظاہر کریں گے۔ اگر آپ ایسے لوگ سے اپنے کسی پریشانی کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرنے کی بجائے اپنے مسائل کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی دعائیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق استقامت ہے۔ ہر کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا،
آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ وقت کبھی لوٹا کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ غم نہ کرو، کوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ دشمن سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔